بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اسلام اور ترقی۔ مجھے بزم عمل میں آرزوئیں لے کے آتی ہیں، بہت محدود ہے لیکن میری ہمت کا پیمانہ۔ کسی قوم کی ترقی کے عموماً 3 دور ہوتے ہیں: کامیابی کا غرور اور شکست۔ یعنی ترقی کے میدان میں ہر قوم پہلے کامیابی حاصل کرتی ہے، پھر شان و شوکت آتی ہے اور اس کا ناگزیر نتیجہ جو ہے بربریت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے نہایت جامع انداز میں فرمایا ہے: میں تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ آئے دن کے مشاہدات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوم کی حالت ایک سمندر کی سی ہے، جس میں زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ مد و جزر پیدا ہوتے ہیں، گزرگاہیں بدلتی ہیں اور نئے نئے جزیرے عالم وجود میں آتے رہتے ہیں۔ مختلف امواج مختلف سمت سے آ کر زندگی اور موت کا خونی کھیل کھیلتی رہتی ہیں اور دنیا میدان ترقی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مسلمان قوم سو رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، اس کی سونا بکھیرتی ہوئی دھوپ میں آؤ، مستقبل کے شہ پارے چنو، خوابیدہ قوم کو جگاؤ اور اپنے اندھیرے گھر کو روشن کرو۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ ترقی مسلمانوں کا ایک شرعی فریضہ ہے، ارشاد ربانی ہے: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ یعنی ہر قوم کے لیے قبلہ کی ایک جہت ہوتی ہے، جس طرف وہ منہ کرتی ہے تو تم ایک دوسرے سے بھلائیوں میں آگے بڑھو۔ سو اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے، اور حکم بھی ایسا جس کے لیے فَاسْتَبِقُوا امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ صیغہ اس فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہی ترقی ہے جس کے لیے دنیا دوڑ دھوپ کر رہی ہے۔ معزز سامعین، دیگر اقوام کی ترقی کا حاصل جو ہے وہ حرص ہے، مگر مسلمانوں کے لیے شریعت نے حرص کی جڑ کاٹ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پیش نظر محض دین کی ترقی تھی، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کی ترقی ملی، مگر جو کہ آج لوگوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن یہ صرف بطور نتیجہ تھی اور مقصود صرف دینی ترقی تھا۔ جس ترقی کو لوگ ترقی کہتے ہیں، اس کے 3 حصے ہیں: مال ہے، عزت ہے اور حکومت ہے۔ جائز طریقے سے مال کمانے پر اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اس پر کمانے کے لیے زور دیا ہے۔ کلام پاک میں 28 جگہ مال کو فضل اور 21 جگہ خیر اور 12 جگہ رحمت حسن کے لفظ سے موسوم کیا ہے، اور اسے معیشت کا ستون اور دنیا کی زندگی کا آرام آرائش کا آلہ بنایا ہے۔ لہٰذا ایک سچے مسلمان کی صحیح ترقی یہی ہے کہ وہ جائز طریق سے مال کمائے اور اپنی اس مال کمائے ہوئے کو جمع کرنے کے در پہ نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے جلد از جلد نیکی کمانے کی کوشش کرے۔ اعمال اور نیکیاں جنت میں اس کی حقیقی راحت کا باعث بنتی ہیں۔ دوسری ہے عزت۔ عزت حق تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ عوام الناس کے نزدیک ترقی اور عزت کا سبب محض بڑا بننا ہے، مگر اصل یہ ہے کہ انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: نفع کا حصول اور ضرر سے بچنا۔ تو لہٰذا مال فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور عزت ضرر سے بچنے کے لیے، تو مال اور عزت دونوں پسندیدہ اور عمل اور قابل حصول ہیں، بشرطے کہ جائز طریقے سے ہوں، شریعت کی حد میں رہ کر ہوں، خدا سے غافل کرنے والی نہ ہوں، دین کی تباہی کا باعث نہ بنے یا شریعت سے منحرف نہ کر دے۔ تیسرے حکومت کی ترقی ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اسے اسلامی حکومت کے مقاصد کی پوری توضیح ہو جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کا مقصد خالق اور مخلوق کے حقوق کا پورا کرنا ہے، دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اور حکومت نے
حکومت کو اسلام نے خدا کی امانت ٹھہرایا ہے۔ اسلام کسی نسلی بادشاہت کا قائل نہیں۔ پھر حکام کو یہ حکم دیا کہ جب تم اقتدار سنبھالو تو عدل و انصاف سے کام لو۔ عدل و انصاف کا یہی جذبہ دوسرے معنوں میں ترقی کا نام ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند۔ غرض کہ اسلام کے نزدیک ترقی کا اصل مطلب جو ہے وہ دین کی ترقی ہے، جس سے مال، عزت، حکومت کی تمام ترقیاں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں ترقیاں حدود شریعت کے اندر رہ کر ہوں تو بھلائی ہے، پھر ورنہ برائی جو بہت بری اور خالص حرص ہے۔ غیر اقوام نے آپ کے گھر سے وہ اصول و اسباب چرائے، ان پہ عمل کیا۔ وہ اصول و اسباب کیا تھے؟ جیسے منظم ہونا، مستقل مزاج ہونا، وقت کا پابند ہونا، جھوٹ سے گریز کرنا، بردبار ہونا، ہوش سے کام لینا، بددیانتی سے بچنا اور آپس میں اتحاد و اتفاق۔ ان اصولوں کی طبی خاصیت کے مطابق ان سے بہرہ اندوز ہوئے اور ترقی کے میدان میں آپ کے مقابلہ میں سبقت لے گئے۔ لیکن افسوس، مسلمانوں نے یہ احکام کو چھوڑ دیا، نہ آپس میں اتفاق و اتحاد، نہ رازداری کا مادہ، نہ وقت کی پابندی، نہ انتظام کی صلاحیت، نہ دیانتداری، نہ جھوٹ سے احتراز۔ جو کام ہوش سے کرنے کے تھے وہ جوش سے کرتے رہے، اس لیے ان کی ترقی رک گئی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ افسوس ہے کہ مسلمان اسلام کے زرعی اصولوں سے دور ہو گئے۔ پس مسلمانوں کی ترقی کا ایک ہی اصول ہے، وہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یعنی تم اعلی ترقی والے ہو اگر بشرطے کہ پورے مسلمان بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ۔ یہی وہ نسخہ ہے جس سے مسلمانوں نے ہمیشہ وہم و خیال سے زیادہ ترقیاں کیں، مگر افسوس اس اکثیری نسخہ کو چھوڑ کر در بدر بھیک مانگی جا رہی ہے، ناموافق طریقے استعمال کر کے نقصان اٹھایا جا رہا ہے۔ کاش کہ قوم کا درد رکھنے والے اصحاب ہر جگہ اس تحریک چلائیں، جاری رکھیں اور لوگوں تو ایمان کامل کی طرف بلائیں، پھر ترقی، مال، عزت، حکومت ہر چیز میں جس قدر چاہیں حاصل کریں۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا ہے، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، وما علینا الا البلاغ۔